الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال الله تعالى في موضع آخر هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف لے لیں اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس میں سے ایک نعمت ہے آنکھ کی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی اور تندرست آنکھیں عطا فرمائی، اس میں بینائی پیدا کی اللہ نے، جس کے ذریعے سے ایک انسان دنیا کے حسین اور جمیل مناظر کو دیکھتا ہے اور اپنے دل کو خوش کرتا ہے، اللہ کے قدرت کے مناظر کو دیکھتا ہے اور اللہ کو پہچانتا ہے، دریا کی روانی دیکھتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، جنگلات کی ہریالی دیکھتا ہے، دل اور دماغ کے اندر تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، جن کو اللہ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے، ان کے اوپر دنیا باوجود اپنی وسعت اور کشادگی کے اتنی بڑی دنیا بھی ان کو تاریک اور تنگ نظر آتی ہے، اور اپنی اس نعمت سے محرومی کا احساس ہر وقت ان کو رہتا ہے کہ اللہ نے ان کو اس نعمت سے گویا کہ کسی حکمت اور مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو نوازا نہیں ہے اللہ نے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس بندے کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی وہ نابینا ہوتا ہے، تو اس کے نابینا کے ہونے کی وجہ سے اللہ اس کو جنت کی بشارت سناتے ہیں کہ آج جس کو یہ آزمائش ہے کل اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے اپنی نعمت کا تذکرہ اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
قلیلا ما تشکرون۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تم کو کان دیے، آنکھ دی، دل دیا، قلیلا ما تشکرون، لیکن انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ شکر بہت کم کرتے ہیں۔ یہ سارے اعضاء اللہ نے دیے، پھر بھی اللہ کا شکریہ اور اللہ کی قدر جو بندے کے دل میں پیدا ہونی چاہیے کہ وہ نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ فرماتے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین۔ اللہ فرماتے کیا ہم نے تم کو دو آنکھیں نہیں دی جس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں؟ کیا اللہ نے نہیں دی؟ زبان نہیں دی جس کے ذریعے سے انسان بولتا ہے؟ دو ہونٹ نہیں دیے جو اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہوئے اور انسان کی خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ ہونٹ نہ ہو تو کیسا لگے گا آدمی؟ بدصورت لگے گا، بد شکل لگے گا۔ کیا یہ ساری نعمتیں اللہ نے نہیں دی؟ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں یہ۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جگہ کے اوپر لکھا ہے کہ اللہ نے انسان کی آنکھ کے اندر وہ اعصاب اور جو صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اندھیرے میں سے روشنی میں جاتا ہے اور روشنی سے اندھیرے میں آتا ہے، تو اس کی آنکھیں کھلتی اور سکڑتی ہے، یہ خود آٹومیٹک ہوتا ہے۔ اندھیرے سے روشنی میں آئے گا، 1 منٹ اور 1 سیکنڈ کے اندر 9 میل کی مسافت اس کی آنکھیں طے کر لیتی ہے۔ بس پلک جھپکنے کے اندر 9 میل تک اس کی بینائی گویا کہ اس کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ اللہ نے اس کو گویا کہ آنکھوں کے اندر صلاحیت رکھی ہے، اور 9 میل تقریباً 14 کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے۔ یہ اس لیے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، احادیث میں واقعہ آتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے اگلی امتوں میں سے ایک آدمی کا واقعہ سنایا۔ کیا واقعہ سنایا؟ کہ اگلی امتوں میں ایک بہت بڑا نیک آدمی تھا، اس نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے عزیز اور اقارب کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کٹمب قبیلے کو چھوڑ دیا، اور سمندر کے اندر بیچ جزیرے میں جا کر وہ اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ نہ وہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے، اس لیے کہ پینے کا انتظام تو نہیں ہے، چونکہ سمندر کا پانی تو کھارا ہوتا ہے، وہ پی کیسے سکتا ہے؟ اور کھانے کا انتظام اس لیے نہیں ہے کہ چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے، کھانا کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ نے اس کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا، پینے کا بھی انتظام کیا۔ چنانچہ روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انار کا ایک درخت وہاں پر لگا دیا، اور سمندر کے کھارے پانی کے اندر سے میٹھا پانی نکال دیا۔ جب اس کو بھوک ستاتی تھی انار کھا لیتا تھا، جب پیاس ستاتی تھی میٹھا پانی پی لیتا تھا، اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا تھا۔ یہ اس کے زندگی کے ایام گزرنے لگے۔ 500 سال تک عبادت کی اس حال میں اس نے، 5 سال نہیں، 50 سال نہیں، 500 سال تک عبادت کی ہے، اور اللہ نے 500 سال اس کے لیے انتظام کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری موت کا وقت قریب ہے، میں اس حال میں مرنا چاہتا ہوں کہ میں سجدے کی حالت میں ہوں، اور اللہ دوسری دعا یہ ہے کہ آپ مٹی کو حکم کر دیجئے کہ وہ میرے جسم کو نہ کھائے، اور تیرے دربار کے اندر جب میں پہنچوں تو سجدے کی حالت میں پہنچوں۔ خدا کی قدرت ایسی، علماء نے لکھا ہے اور روایتوں میں بھی ہے، تو واقعہ روایت میں آتا ہے کہ اس کے جسم کو اسی طریقے سے اللہ نے باقی رکھا، اس کے جسم کو مٹی نے نہیں کھایا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کریں گے۔ جب یہ مر کر اللہ کے پاس گیا
تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت کا داخلہ دے دو۔ تو 500 سال عبادت کرنے والا یہ عابد اللہ سے کہتا ہے، یا اللہ آپ کے فضل سے میں جنت میں جا رہا ہوں، لیکن میں نے 500 سال عبادت کی، اس کا کیا مجھے جنت میرے عمل کے بدلے میں نہیں ملے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ رک جاؤ، فرشتوں کو کہا کہ اس کو جنت میں مت لے جاؤ، اس سے حساب لینا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلیے، ایک طرف تیری عبادت اور ایک طرف میری نعمتوں کا مقابلہ، حساب لگاتے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے ایک نعمت کے بدلے میں 500 سال کی عبادت لگ گئی اور زندگی اعمال سے خالی ہو گئی، صرف ایک نعمت ابھی پیش ہوئی گئی۔ وہ کون سی نعمت؟ آنکھ کی نعمت کو اللہ نے یاد کروایا، 500 سال کی عبادت اسی میں لگ گئی، باقی نعمتوں کا حساب تو ابھی باقی رہ گیا تھا۔ اب کیا کرے گا؟ اب تو عبادت رہی نہیں، وہ تو ایک آنکھ کے اوپر ہی 500 سال کی عبادت لگ گئی ہے، اب کیا کرے گا؟ اللہ نے فرشتوں کو حکم فرما دیا، اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر لے جاؤ۔ وہ کانپنے لگا، وہ تھرانے لگا، وہ ڈر گیا، وہ گھبرا گیا، اور فوراً کہنے لگا اے اللہ جنت تو آپ کے فضل سے ہے، جنت تو آپ کے فضل سے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے کہ 500 سال کی عبادت بھی آنکھ کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ ہمارے پاس تو ابھی 500 سال کی عبادت کہاں سے ہوگی؟ ہماری تو عمر 100 سال کی نہیں ہوتی ہے نا؟ اور ابھی تو اللہ اگر 50 بھی دے دے تو بھی اللہ کا شکر ہے، ایسے حالات ہو گئے، انسان کا جسم اتنا کمزور ہو گیا اب تو کہ 50 تک پہنچتے پہنچتے ایسا لگتا ہے جیسے کہ آدھا قبر میں چلا جا چکا ہے۔ تو اس آنکھ کی نعمت کا استعمال صحیح کرنا اور اس کو غلط جگہوں سے بچانا، یہ اس کی قدر ہے، اور یہ انتہائی خطرناک گناہ ہے بد نظری۔ چنانچہ اللہ قرآن میں فرماتے ایمان والے مردوں کو حکم فرمایا اور ایمان والی عورتوں کو حکم فرمایا کہ نامحرم کو دیکھنا، اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرے، جب چلے نہیں تو نظریں جھکا کر چلے، نظروں کو بھٹکا کر نہ چلے، ادھر ادھر نظر کے تیر برسا کر نہ چلے۔ نظر کا تیر انسان کے ایمان کو زخمی کرتا ہے، جس طریقے سے شکاری کا تیر کسی جانور کے جسم کو زخمی کرتا ہے، یہ نظر کا تیر یہ شیطان کا تیر ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیطان یوں کہتا ہے کہ نظر کا تیر یعنی یہ بد نظری کا تیر میرا وہ وار ہے، جب چلتا ہے تو کبھی خطا نہیں کرتا، کبھی اس کا نشانہ چکتا نہیں ہے، وہ سیدھا نشانے پر جا کر لگتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، نگاہوں کو نیچے رکھا کرے، شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ بہت بڑی پاکیزہ والی چیز ہے، پاکیزگی ہے اس میں۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو لوگ کرتے ہیں اللہ اس سے تو باخبر ہے۔ ہم نے اگر غلط نگاہ ڈالی تو کسی انسان نے نہیں دیکھا، رب نے تو دیکھا، اس کو تو پتہ ہے۔
اور ایسے ہی اللہ ایمان والی عورتوں کو بھی کہتے ہیں، اور صرف مردوں کو حکم نہیں ہے کہ بد نظری نہ کرے، ایمان والی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی بد نظری نہ کرے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے کہہ دے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرے، کہ جب کہیں جانے کی ضرورت پڑے تو ادھر ادھر نگاہوں کو اٹھا کر دیکھتے ہوئے نہ چلے، پاکیزہ رکھے، اس کو نیچے رکھ کر چلے۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا اس طریقے سے غلط دیکھنا ہے۔ جس نے اپنی نظر کو غلط جگہ پر جمایا، اس کا مطلب یہ ہے اس کی آنکھ زانی ہے، اس کی آنکھ زانی ہے، اور انتہائی خطرناک قسم کا یہ جرم ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نظری کرنے سے کوئی آدمی اللہ کے خوف سے اگر بچ گیا، کہ دل تو چاہتا تھا، اندر کا نفس تو چاہتا تھا کہ دیکھے، لیکن بس اس کو اللہ کا خوف ایسا لگ گیا کہ اس نے اپنی نگاہ کو بچا لیا۔ روایت میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو ایمان عطا فرمائیں گے، صرف ایمان ہی نہیں، ایمان کی وہ حلاوت، وہ مٹھاس عطا فرمائیں گے جس مٹھاس کو یہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ طاعات کی لذت ملے گی، ایمان کی حلاوت ملے گی۔ آج ہماری عبادتوں کے اندر یہ لذتیں اور یہ لطف نکل گیا، ایمان کا لطف جاتا رہا۔ کیا وجہ بنی؟ ایسے خطرناک قسم کے گناہ ہوتے ہیں جس کے بنا پر انسان کی زندگی کے اندر عبادت تو کرتا ہے لیکن عبادت کی مٹھاس اس کو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آیا، دروازہ بند تھا، اور وہ دروازے کے بیچ میں سے جھانک کر دیکھنے لگا حضور کے گھر میں۔ دیکھیے کمزوریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ جھانک کر بیچ میں سے دیکھنے لگا، بعد میں حضور کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو حضور کے ہاتھ میں لوہے کی کوئی چیز تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لوہے کی چیز اس کی آنکھوں کے اندر چبو دیتا میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ رحمت للعالمین امام الانبیاء فرما رہے ہیں، جن کی امت پر بے انتہا شفقت اور رحمت ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ گھروں میں گھسنے سے پہلے اسی لیے تو حکم ہے کہ اجازت لے کر جاؤ تاکہ نظر غلط جگہ پر نہ پڑے، اسی لیے تو حکم ہے۔ لیکن آج یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، بلکہ بد نظری کا ایسا ماحول بن گیا، بڑا عجیب ماحول ہو گیا بد نظری کا۔ جیسے ہی آپ مساجد سے باہر نکلیں گے، جگہ جگہ کے اوپر بد نظری کے اسباب اور ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو انسان کی عبادت کا نور لے کر جو نکلا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ راستوں پر چلتے ہوئے بڑے بڑے اشتہارات اور بینر اور پوسٹر لگے ہوتے ہیں، ساتھ میں عورتوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں۔ لوگ اس کو دیکھتے اور یوں سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے، جبکہ اس عورت کو دیکھنا بھی گناہ ہے، اور یہ جگہ جگہ پر نظر آئے گا۔ ہم دکانوں سے کھانے پینے کی چیزیں خریدتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، چپل خریدتے ہیں، دوسری چیزیں خریدتے ہیں، تو اس کے ساتھ میں عورتوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں۔ اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے، یہ بھی بد نظری ہے۔
اخبارات پڑھتے ہیں، نیوز چینل دیکھتے ہیں، اس میں زرق برق لباس والی عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں، اور نیوز سنانے والی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بن ٹھن کر آتی ہیں، اور ہم نیوز کے بہانے سے اس کو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ اس کا دیکھنا بھی بد نظری ہے، لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اور آج تو حال یہ ہو گیا کہ ٹی وی اور ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، ہم طرح طرح کی سیریلیں دیکھتے رہتے ہیں ادھر ادھر کے نام پر، اس میں عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں، ناچنے گانے والی عورتوں کی پوری کہانیاں ہوتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں لوگ، یہ بھی بد نظری ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، معلومات میں اضافہ نہیں ہوتا، یہ ایمان کمزور ہوتا ہے، یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے۔ اور آج تو ایسی چیزیں آسان ہو گئی، ہر ایک کے پاس بڑے بڑے موبائل ہیں، آپ ایک انگلی ٹچ کریں گے تو اس گندی دنیا کے اس کنارے پر پہنچ جائیں گے جہاں جا کر انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے۔ اور ایسی ننگی اور عریاں تصویریں نظر آئے گی، ایسے حالات نظر آئیں گے، لوگ چھپ کر اس کو لذتوں کے ساتھ میں دیکھا کرتے ہیں۔ نوجوانوں کے اوپر تباہی اسی لیے آتی ہے کہ ان کی زندگیوں کو اس طریقے سے بدنظری نے برباد کر دیا ہے، اور راتوں کی راتیں اس کے اندر مبتلا رہتے ہیں، اور زندگیوں کے اندر سے چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کا زہریلا تیر ہے، اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی بدنظری کا تیر چلاتا ہے تو سامنے والے پر اس کی بدنظری اثر کرے اس سے پہلے اس پر اثر کرتی ہے۔ بدنظری کرنے والے پر پہلے اثر ہوتی ہے کہ اندر سے عبادت کا نور نکل جاتا ہے، پتہ تک نہیں چلتا۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپوری فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی آدمی بدنظری کرتا ہے تو اللہ اس کی یادداشت کو ختم کر دیتا ہے۔ بدنظری کی وجہ سے یہ بدنظری اس کے قوت حافظہ کے لیے زہر ہے۔ جس طریقے سے زہر کھانے سے انسان مر جاتا ہے، اس طریقے سے بدنظری کا زہر جب کھاتا ہے تو اس کی یاد کی طاقت مر جاتی ہے، پھر اس کو دین کی باتیں یاد نہیں رہتی، اچھی باتیں یاد نہیں رہتی، علمی باتیں یاد نہیں رہتی، دین کی سمجھ بوجھ اس کی زندگی میں نہیں آتی۔ ہزاروں باتیں ہم سنتے ہم کو یاد نہیں رہتا، کیا ہوا؟ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ ہمارا دماغ اس بات کو کیچ اپ نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، حضرت شیخ فرماتے تھے جب کوئی بندہ بدنظری کرتا ہے تو اللہ اس کی عبادت کی لذت اور حلاوت کو ختم کر دیتے ہیں، پھر نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ اگر توبہ نہیں کرتا اور بار بار بدنظری کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اللہ اس سے عمل کی توفیق بھی ختم کر لیتے ہیں، پھر وہ عمل بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے بزرگوں کا اس بات پر اتفاق ہے، علماء نے لکھا ہے بزرگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی آدمی اپنی زندگی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور بدنظری کا گناہ اس کی زندگی کے اندر ہے تو بدنظری کے گناہ کے ساتھ میں اس کی زندگی کے اندر اصلاح کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔
یہ ایسا خطرناک گناہ ہے، اور آدمی اس کو معمولی سمجھ کر اجنبی اور پرائی عورتوں کو دیکھ لیتا ہے۔ شادی بیاہ کے ماحول کے اندر دیکھیے، بلکہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ عورتیں خود بے پردہ ہو کر آتی ہیں، ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہے، اور نوجوان ان عورتوں کے ٹولے کے اندر گھما کرتے ہیں۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اللہ کے نبی نے فرمایا الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، سنو سنو، دنیا سے بھی بچو، عورتوں سے بھی بچو۔ الا کہا ہے، الا کا مطلب سنو، دل کے کانوں سے سنو، اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند اور ہوشیار مت سمجھو، عورتوں کے پیچھے اپنی جوانیوں کو برباد مت کرو۔ سنو، کیا سنو؟ نبی کا فرمان سنو۔ اللہ کے نبی نے دل کے کانوں سے سننے کا کہا ہے، سنو۔ کس سے بچو؟ ایک دنیا سے بھی بچنا اور ایک عورتوں سے بھی بچنا، کہ کیوں؟ کہ عورتیں یہ شیطان کا جال ہے۔ جب کوئی شیطان کسی بندے کو پھانسنا چاہتا ہے اور پھنسانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر عورتوں کے جال سے حملہ کرتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا واقعہ سنیے، بلعام بن باعورہ کر کے ایک آدمی گزرا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، بڑا عبادت گزار تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ علماء نے لکھا ہے مستجاب الدعوات تھا، اور مستجاب الدعوات اس اسٹیٹس، اس مقام کو کہتے ہیں، ولایت کا وہ درجہ ہے کہ جب بندہ اس اسٹیٹس پر پہنچ جاتا ہے تو روئے زمین پر رہتے ہوئے جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اتنا گہرا تعلق، اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ یہ ولایت کے اتنے بڑے مقام پر تھا، اس کو اسم اعظم یاد تھا۔ اسم اعظم اللہ کے اس نام کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے سے جو بھی بندہ، جو کوئی بھی دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ یہ اسم اعظم کی تاثیر ہے، لیکن اللہ نے اس نام کو چھپا کے رکھا ہے۔ قیمتی چیزیں چھپائی جاتی ہیں تاکہ لوگ طلب کے اندر زیادہ اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے ناموں کو یاد کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مقابلہ ہونے والا تھا ایک زبردست طاقتور قوم سے۔ قوم تو سامنے والی طاقتور تھی، لیکن اس نے دیکھا تھا کہ موسیٰ نبی ہے اور ان کے پاس پتہ نہیں وہ کون سی طاقت ہے کہ فرعون جیسے طاقتور بادشاہ کو انہوں نے شکست دے دی، لہذا ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی راستہ اختیار کرنا پڑے گا کہ موسیٰ کا لشکر ہمارے مقابلے پر نہ آئے۔ چنانچہ انہوں نے، یہ قوم کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ بات طے کی کہ ہمارے زمانے میں جو بزرگ ہے بلعام بن باعورہ نام کا، اس کے پاس جائے اور اس کو جا کر کہے کہ بھئی موسیٰ اور ان کی قوم ہم کو ہمارے ملک سے نکالنا چاہتی ہے، آپ موسیٰ کے خلاف بددعا کریے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہمارے مقابلے پر آئے ہی نہیں۔ تو انہوں نے آ کر کہا اس سے، تو اس نے کہا کہ بھئی نبی کے خلاف بددعا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اب یہ لوگ پیچھے پڑ گئے، نہیں بددعا کریے، ہمارے پاس طاقت نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے دو چیزیں پیش کی، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اوپر یہ اتر جائے، اس کے لیے انہوں نے اس کو منانے کے لیے دو چیزیں پیش کی۔ ایک کیا پیش کیا؟ ایک دنیا پیش کی اور ایک عورت پیش کی۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، کیسے کیسے انسان اس کے اندر پھنستے ہیں اور کس طریقے سے ڈوبتے ہیں۔ بہت مال دیا، ہیرے جواہرات، سونے،
ہدیے کے نام پر دیا، رشوت دی، اور اس کی بیوی کو تیار کیا انہوں نے کہ اپنے شوہر سے کہیے یہ سارا ہدیہ ہے، موسیٰ کے خلاف بد دعا کرے۔ تو بیوی پیچھے سے آئی کہ اتنا سارا مال مل رہا ہے، آپ کو دعا کرنے میں جاتا کیا ہے؟ چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اور ان کے قوم کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب اتارا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے ہاتھ اٹھائے بد دعا کرنے کے لیے، دنیا کی لالچ میں آیا، عورت کے جال میں پھنسا، اللہ نے ولایت کے درجے سے اتار دیا، کتوں کی صف میں کھڑا کر دیا، اور رہتی دنیا کی انسانیت کو پیغام سنا دیا، جو دنیا کا غلام بنے گا، جو عورتوں کے فتنے میں پھنسے گا اور اس طریقے سے بغاوت کے اوپر اترے گا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتوں کی طرح بن جائے گی کہ جس طریقے سے کتے کے اوپر بوجھ رکھو تو بھی زبان لٹکاتا پھرتا ہے، اور اس کے اوپر بوجھ نہ رکھو تو بھی زبان لٹکاتا پھرتا ہے۔ یہ کتے کی حرص اور شہوت کی نشانی ہے، اس کی لالچ کی نشانی ہے۔ یہ بھی انسان کتوں کی طرح بن جائے گا، یہ کتے کی طرح شہوتوں کو پورا کرنے والا ہوگا اور دنیا کا حریص اور لالچی بن جائے گا۔ اللہ نے اس کو بنا کر دکھایا۔ ہاں، اور اللہ کے کیا فرماتے ہیں کہ بیوقوف تھا یہ، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهِ مَكَانًا عَلِيًّا، اگر ہم چاہتے اور یہ اپنے علم پر عمل کرتا، اس کو بلند مرتبے تک اور بھی لے جاتے، اور بھی اس کو اوپر اٹھاتے، عزت دیتے، نوازتے اور انعامات دیتے اس کو۔ لیکن کیا ہوا؟ اس کی زبان کو اللہ نے لٹکا دیا، سینے تک لٹکایا تھا، مفسرین نے لکھا ہے۔ ہاں، کتے کی زبان تو اتنی ہی لٹکتی ہے، اس کی زبان کو تو اللہ نے سینے تک لٹکا دیا اور عبرت کا نشان بنایا۔ یہاں تک بس نہیں ہوا، علماء نے اور بھی لکھا ہے آگے کہ جب اس نے دیکھا کہ اب تو میری دنیا بھی گئی، میری آخرت بھی برباد ہو گئی، تو اس نے ان لوگوں کو ایک ترکیب بتائی۔ کیا کہا کہ دیکھیے اب تو میں بد دعا کروں گا تو میری دعا کے بد دعا اب کوئی چیز قبول ہونے والی نہیں ہے، میں تو ہو گیا برباد۔ تم اگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا یعنی کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ایک تدبیر بتاتا ہوں۔ کیا تدبیر؟ کہ اپنے حسین اور جمیل لڑکیوں کو مزین کرو، آراستہ کرو، زرق برق والے لباس کے اندر بھیجو، اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے اندر اپنی جوان لڑکیوں کو چھوڑ دو۔ یہ لوگ جہاد میں نکلے ہوئے کئی دنوں سے اپنی بیویوں سے دور ہیں، کیا ہوگا؟ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، آپ کی قوم موسیٰ پر غالب آ جائے گی۔ تدبیر بھی کون بتا رہا ہے؟ ہاں، جس کو اللہ نے کتا کہا وہی تدبیر بھی بتا رہا ہے۔ چنانچہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اپنی جوان بیٹیوں کو انہوں نے سوارا اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دیا، اور لوگوں کے نگاہوں کے سامنے ان حسین و جمیل عورتوں کی چمک دمک نے اپنا مقصد بلا دیا۔ بدنظری کیا ہے؟ عورت کا فتنہ کیا ہے؟ جب اس طریقے سے عورتوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے مقصد کو بھلا دیا اور عورتوں کے پیچھے پڑ گئے۔ روایتوں میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ نوجوانوں کے اندر عورت کے متعلق لالچ پیدا ہو گئی، یہ لوگ ناجائز کام کے اندر پھنس گئے، عورتوں کے فتنے میں پھنس گئے، نحوست آئی۔ ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے 70,000 بنی اسرائیل کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
ایک ہی دن کے اندر 70,000 بنی اسرائیل مر چکے۔ جب کسی سماج اور معاشرے اور قوم کے اندر عورت کا فتنہ جب پروان چڑھتا ہے تو اس طریقے سے طاعون کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ نئی نئی وبائیں پھیلتی ہیں، اور آج یہ مستقل منصوبے کے ساتھ میں کیا جا رہا ہے کہ ان کے ایمان کو برباد کرنے کا ایک راستہ ہے، ہر جگہ پر عورتوں کو کھڑا کر دو۔ جائیے بڑے بڑے مالوں کے اندر، آفسوں کے اندر، دکان کے کاؤنٹروں کے اوپر اپنا بزنس چلانے کے لیے خوبصورت اور حسین جمیل عورتوں کے قبضے میں اپنے کاؤنٹر دیتے۔ یہ بیٹھے گی تو کسٹمر آئیں گے، یہ بیٹھے گی تو گراہک آئیں گے، اور ہم بھی کیا کرتے کہ ہم بھی خریدنے کے لیے ایسی دکانوں کی چوائس بھی کرتے ہیں، ایسی جگہوں کے اوپر چکر بھی لگاتے ہیں۔ لینا ایک کو ہے، جاتے ہیں 10 آدمی ساتھ میں۔ دیکھیے نوجوانوں کو دیکھیے، یہ ہو رہا ہے ایسا، ایک کو لینا ہے 10 کیوں ساتھ میں جاتے ہیں؟ یہ تو عورتوں کی علامت ہے، اس لیے کہ ٹولہ تو عورتوں کا ہوتا ہے۔ ہم نہیں دیکھتے ہو کہ عورت کا کام ہو تو پیچھے 500 کا لشکر لے کر چلے گی، بھئی کیا ہے کہ کام تو اس کی اکیلی کا ہے، تو کہ اس کے ساتھ میں کہ عورتوں کی تو فطرت ہے، تو جو فطرت عورتوں کی تھی آج کے جوانوں میں ہے۔ اب ایک قوم کا مستقبل اور کردار کیسے بدلیں گے؟ ان میں تو زنانہ طریقے آ چکے ہیں۔ اپنی جوانیوں کو ایسے عورتوں کے حوالے کر دیا، اور قوم کا فیوچر کیسے بدل جائے گا جس قوم کے اندر یہ حالات آ چکے ہو۔ مصر کے اندر علماء نے لکھا، ایک مؤذن تھا، اذان دیتا تھا۔ ایک مرتبہ مسجد کی چھت پر چڑھا اذان دینے کے لیے۔ مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا، لیکن چونکہ بد نظری اور عورت کے متعلق ہے تو پھر سنا دیتا ہوں۔ مسجد کی چھت پر چڑھا اذان دینے کے لیے، اس نے اذان کہی اور نیچے اتر رہا تھا۔ مسجد کی دیوار سے لگ کر قریب میں ایک عیسائی کا مکان تھا، اس کی نوجوان خوبصورت بیٹی تھی، اس کے اوپر اس کی نگاہ پڑ گئی۔ کیا ہوا؟ اذان دے کر مسجد میں نہیں آیا، اس کے گھر پر گیا۔ وہ عورت پوچھتی ہے، وہ نوجوان بیٹی پوچھتی ہے جو عیسائی کی تھی کہ کیوں آیا؟ کہ تجھ سے نکاح کرنا ہے۔ کہ نکاح کیسے کرے گا؟ میں تو عیسائی ہوں، تو مسلمان ہے، میرا باپ نہیں مانے گا کہ میں عیسائی ہونے کی حالت میں ایک مسلمان سے نکاح کروں۔ اس مؤذن نے کہا کہ میں اپنا مذہب بدلنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا مذہب بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ آج ہماری نوجوان بچیاں اپنے ایمان کو بدل رہی ہے، یہ بد نظری کا نتیجہ ہے کہ ایمان کے سودے کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، یہاں تک پہنچائے گی۔ چنانچہ مؤذن عیسائی بن گیا، نکاح ہو جاتا ہے۔ رات آنے سے پہلے کسی کام کے لیے وہ گھر کی چھت پر چڑھا تھا، پیر پھسل گیا، اللہ کا فیصلہ ہو گیا، زمین پر ٹپک پڑا، اسی حال میں مر گیا۔ نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آیا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ان کیدکن عظیم۔ قرآن کی باریکی کو دیکھیے، جہاں شیطان کے مکر کا ذکر آیا وہاں قرآن کیا کہتا؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے۔ اور جہاں عورت کے مکر کا ذکر آیا
ان کیدکن عظیم، عورت کا مکر بہت بڑا طاقتور ہوتا ہے، انسان کو ایمان سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، یہ نبی کا فرمان ہے، ایسے ہی نہیں ہے، حضور کو پتہ تھا کہ اس کا فتنہ کتنا خطرناک ہے، اور جب لوگ اس فتنے کے دلدل میں پھنستے ہیں تو کیا انجام ہوتا ہے۔ بلکہ اس عورت کے فتنے کی وجہ سے ایمان بیچتے ہیں، کاروبار بیچتے ہیں، ماں باپ چھوڑتے ہیں، خاندان چھوڑتے، قبیلہ چھوڑتے ہیں، بھائی بہنوں کو چھوڑتے، سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کیدکن عظیم، اور کس جگہ پر کہا ہے اللہ نے اس آیت کو؟ سورہ یوسف میں کہا ہے۔ کب کہا؟ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلط دعوت کے لیے بلایا تھا، اور پھر معاملہ کھل کر سامنے آیا کہ اس میں اصل مجرم کون ہے، اس وقت اللہ نے یہ بات کہی تھی آخر کے اندر، ان کیدکن عظیم، کہ عورت میرے نبی کو پھنسانا چاہتی تھی۔ دیکھیے عورت کا مکر کتنا خطرناک ہے کہ جب مکر کرنے پر آتی ہے تو انبیاء پر بھی حملے کرتی ہے، خالی اولیاء پر نہیں۔ یوسف نبی تھے، اور یہ سورہ یوسف کے اندر ہے کہ جب مکر کرنے، لیکن یہ بات الگ ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو محفوظ رکھتا ہے، اس لیے نبیوں پر آنچ نہیں آتی، اس لیے تو انبیاء کو معصوم کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے نگاہوں کی حفاظت کریے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہے، راستوں پر چلتے ہوئے جھکا کر چلے، ناجائز چیزوں کو دیکھنے سے پرہیز کرے، اور کچھ علاج بھی دیکھیں۔ اللہ حضرت تھانوی نے فرمایا ہے کہ بد نظری کا ایک علاج بتا دوں، جلدی جلدی ایک دو علاج بتا دیتا ہوں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بد نظری کا علاج یہ ہے کہ اگر کسی دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ میں دیکھوں کسی عورت کو، تو پھر دوسرا خیال یہ پیدا کرو جان بوجھ کر کہ ایک آدمی ہے، کالا کلوٹھا ہے، بدصورت ہے، بڑے بڑے ہونٹ ہے، لمبے دانت ہے، اور بالکل یعنی کہ سر گنجا ہے، اور ایسا ہونٹ لٹکے ہوئے ہے، اور ناک بہہ رہی ہے، اس طریقے سے بدصورتی کا تصور کرو تو طبیعت خود بخود نفرت کرے گی۔ یہ بھی ایک علاج ہے، بڑا عجیب علاج ہے۔ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب علاج بتاتا ہوں۔ حضرت تھانوی نے ہی فرمایا کہ بد نظری کا ایک علاج یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے اوپر طے کر لے کہ مجھ سے بد نظری ہوگی، 20 رکعت نفل پڑھوں گا، کیا ہوگا کہ 20 رکعت نفل پڑھیں گے تو اندر کا نفس جو بار بار اچھلتا ہے نا کہ میں اس کو دیکھوں اس کے دیکھوں، وہ خود چیخے گا کہ بھائی تو نہ دیکھے تو اچھا ہے، تیرے 20 رکعت کے 40 سجدے تیرے گناہ معاف کروا دیتے ہیں، ایسا نہ ہوئے کہ تیرے گناہ نیکیوں میں بدل جائے، لہذا وہ اس کو دیکھنے بھی نہیں دے گا۔ یہ 2 دن 3 دن کرے گا تو خود بخود علاج ہو جائے گا، وہ بد نظری سے بچ جائے گا۔ اور ایک آخری علاج بتا دوں، حضور نے فرمایا کہ دعا بھی کریے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ یہ دعا بھی ہے، اتنے کام کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمارے دلوں کو اور اس طریقے سے ہمارے آنکھوں کو اللہ پاکیزہ بنائے گا۔ ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔